بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، الطاف حسین کے جلسے کی جو ساری رودات تھی وہ سب کچھ لندن بھی پہنچ گئی ہے اور اقتدار اعلیٰ تک بھی پہنچ گئی ہے۔ لیکن اب بھی یہی سوال ہے کہ کراچی کی جو بربادی ہے اور کراچی کی جو تباہ حالی ہے اور کراچی کی عوام کے جو حقوق بے دردی سے پاکستان پیپلز پارٹی کھینچ رہی ہے اور نوچ رہی ہے، اور اس نے پورے سندھ کی جو کراچی کی جو تمام ہی اداروں میں، حتیٰ کہ پرائیویٹ اداروں میں، نجی اداروں میں بھی اب جو ہے وہ کراچی کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بالکل نایاب ہیں۔ دوستوں، اس کا میں آگے آپ کو جواب بھی دوں گا۔ آفاق احمد نے اس پوری صورتحال کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلی اہم بات جو اس وقت ہے کہ اس وقت مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی جو ہے وہ اب کس مقام پر پہنچ چکی ہے، اور اس پوری صورتحال سے آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کریں کلک، اور بہت مہربانی ہوگی اگر آپ اسے شیئر بھی کریں اور آپ میری ویڈیو کو پوری سنیں۔ مختصر ویڈیو بناتا ہوں میں، زیادہ طویل نہیں، تو اس سے پھر آپ کو آخر میں جو میں ایک دو لفظ بولتا ہوں، اصل سوال تو اسی میں ہوتا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، آفاق احمد نے ایک جلسہ کرنا تھا لیکن وہ جلسہ تو نہ کر سکے، لیکن انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو فہیم صدیقی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ صحافیوں سے بھی بات کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نسرین جلیل کا جو کیس ہے اور نسرین جلیل کی جو بےتابی ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس وقت میں نے پھر ایک اور بھی سوال دیکھا ان سے جو کیا گیا ان سے، وہ یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ کراچی کی جو تباہی ہے اور مہاجر سیاست کی جو بربادی ہے اس کا ذمہ دار قیادت ہے، ریاست ہے، یا مہاجر عوام خود ہیں؟ تو آفاق احمد نے مختصر جواب دیا کہ جو قیادت ہے، مہاجر قیادت، اس کا یہ سارا قصور تھا۔ اس کی وجہ سے کراچی کے جو اردو بولنے والے ہیں وہ تباہ حال بھی ہوئے اور ان کے حقوق بھی چھینے گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا یا اسے موقع دیا گیا کہ وہ آ کر کے اقتدار پر قابض ہو جائے۔ آفاق احمد نے جو اس سے ایک بڑی بات کہی وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آفاق احمد نے یہ بتایا کہ میں تو اس وقت الطاف حسین کے گروپ سے نکلا جب الطاف حسین کا پورے شہر پر قبضہ تھا اور ان کا توتی بولتا تھا، لیکن میں عین اسی وقت مہاجر قومی موومنٹ کو چھوڑ کر کے جو متحدہ قومی موومنٹ بن چکی تھی، سی او پی کے اجلاس کے بعد، جلسے کے بعد جو اس کو متحدہ قومی موومنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، تو کہنے لگے میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ اگر ہم مہاجروں کی جو قیادت ہے وہ اگر اپنا موٹو چینج کرے، یعنی مہاجروں کے حقوق سے الگ ہٹ رہی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ چھوڑ دے اس پوری قیادت کو۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ الطاف حسین کے، جس میں نسرین جلیل بھی شامل تھیں، جس میں مصطفیٰ کمال کا بھی کمال تھا، اور جس میں جو ہے نا دیگر رہنما یعنی کہ فاروق ستار صاحب، عمران فاروق صاحب اور جناب یہ خالد صاحب، یہ سب خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ سب کے سب مل کر کے الطاف حسین کو پیغمبر کی سطح تک بھی بات کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں، اور انہیں کوئی بہت بڑا مربی اور بہت بڑا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایسا مقام جو الہامی ہوتا ہے۔ لیکن عین اس وقت میں نے مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑا اور آج بھی اپنی جگہ میں موجود ہوں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بات تھی، اور نسرین جلیل صاحبہ کے لیے تو انتہائی اہم بھی تھی اور خطرناک بھی تھی کہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ تو اتنی قریب، میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ سلمیٰ احمد جو ڈیفنس میں اس کی نگران تھیں متحدہ کی، ان کو انہوں نے کونی مار کے الگ کیا اور خود آگے بڑھ کر کے الطاف حسین کی تعریفیں، الطاف حسین اب جو بات کر رہی ہیں آپ نے سنا، میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ وہ خط نہیں، آپ کی خطا نے
آپ کی بیجا خطا نے آپ کو گورنر سندھ نہیں بننے دیا. خط نے نہیں بننے دیا، خط تو آپ کو بنا سکتا تھا، آپ اس میں کلیئرفیکیشن کر دیتے. لیکن اب آپ نے کلیئرفیکیشن بھی کیا ہے اور یہ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ گورنر بن جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ بن بھی جائیں. لیکن آپ نے اب تک جو الطاف حسین کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ شروع رکھا نسرین جلیل صاحبہ نے، وہ اب شاید الطاف حسین کو بہت سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک بات جو اس سلسلے میں اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پیغمبر کا مقام دینے کی کوشش تھی، اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جو حاجی شفیق الرحمان کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر بھی رہے ہیں اور اب وہ مرحوم بھی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ بعض لوگ ان کو اتنا چڑھاتے تھے الطاف حسین کو اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اور الطاف حسین کے مخلص دوستوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے، پیچھے ڈھکیلنے کے لیے وہ سب کے سب جو ہے یہاں پر ایک ایسا جمگھٹا لگا کر کے الطاف حسین کے سامنے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان سے زیادہ محبت کرنے والا الطاف حسین سے کوئی بھی نہیں. لیکن آج مصطفیٰ کمال بھی، آج خالد مقبول صدیقی بھی، اور فاروق ستار بھی، اور نسرین جلیل نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا. پتہ نہیں گورنر بننے کے لیے یا گو بننے کے لیے کہ اب وہ ختم ہو رہی ہیں، گو کا نعرے لگ رہے ہیں ان کے لیے. دوستوں، آفاق احمد نے ایک اور بات بھی کہی کہ دیکھیں، ریاست نے ہمیشہ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اور بہترین لوگوں کو اور خدمت کرنے والے لوگوں کو پسند کیا. آفاق احمد نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف الطاف حسین نے فوج کے خلاف کوئی بات کی تھی، نواز شریف نے بھی کی تھی، آصف زرداری نے بھی کی تھی، اور بے نظیر نے بھی، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے. لیکن وہ لوگ تو دوبارہ آئے ہیں اور دوبارہ اقتدار میں ہیں، ایک مرتبہ آئے، دوسری دفعہ آئے. تو یہ ساری ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جس کو آپ نظر انداز کریں اور اپنی نظر سے جو ہے نا ایسی چیزوں کو قائم کریں جس سے آپ یہ سمجھائیں کہ جی اب الطاف حسین گروپ نے ایک جو جلسہ کیا ہے، جلسہ کو کہ چھوٹا بھی تھا، لیکن اس جلسے کے بعد اب کارنر میٹنگز کا بھی آغاز ہو گیا ہے الطاف گروپ کے. اب ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عزیز آباد کا ہی کوئی فرد جو ہے وہ الطاف گروپ کا جو ہے وہ نگران بننے والا ہے، اور یہاں پہ جو کارنر میٹنگ میں بھی کارکنان بھی شریک ہو رہے ہیں اور کچھ چھپے لکے جو ہے نا رہنما بھی شریک ہو رہے ہیں. اور اب اس میں کچھ کردار آفاق احمد کا بھی ادا ہوگا. اس ساری صورتحال سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کراچی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ الطاف گروپ لندن سے ہی کنٹرول کریں گے، اور وہ جو ہے یہاں پہ کراچی میں اب پہلے جو منافقین کا ایک ٹولہ ان کے ارد گرد جمع تھا اس کو ہٹا کے مخلص کارکنان کو آگے آنے اور ان کو کام کرنے کا موقع فراہم کریں گے. اسی صورتحال کی وجہ، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، اب دوبارہ نہیں بتانا چاہتا کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کو روٹس پہ تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آگے وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. دوستوں، دعا کیجیے کہ کراچی کی عوام کے جو اس وقت مسائل گمبھیر ہی نہیں تباہ کن ہو گئے ہیں، اور کراچی کا ایک ایک فرد جو ہے وہ متاثر ہے اس ساری صورتحال سے، اس کے لیے کوئی اچھی راستہ نکلا ہے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ کراچی کو ایک مرتبہ پھر روشنیوں کا چمکتا دمکتا شہر بنانے میں الطاف گروپ جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.